اب اس کے اندر مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ بھئی تم جو بھی کام کرو گے، چاہے چھپ کر کرو چاہے ظاہری طور پہ کرو، تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ جب یہ آیات صحابہ کرام نے سنی تو بڑے پریشان ہوئے، فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا کہ جب انہیں کسی مسئلے کے اندر دقت پیش آتی تھی، سمجھ جائیں اس بات کو جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ جب ان کو کسی مسئلے کے اندر دقت پیش آتی تھی تو وہ فوراً اپنے بڑوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک موجود رہے، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ حضور سے جا کر مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جو بڑے بزرگ صحابہ کرام تھے ان سے جا کر وہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مصیبت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ آتا نہیں ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے اور اپنی رائے اس کے متعلق دینا شروع کر دیتا ہے۔ الف بے اسے دین کی پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے رائے اپنی دین کے معاملے میں ضرور دینی ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً بھاگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر عمل کے اوپر ہمارے پکڑ ہوگی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم لوگ بھی انہی لوگوں کی طرح ہو تو نہیں ہو گئے جن پر توریت نازل ہوئی، جن پر انجیل نازل ہوئی، ان پر بھی اس طرح کے احکام آئے تھے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، کہ اے نبی ہم نے آپ کی بات سن تو لی ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اپنی آنکھوں سے یہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم نے آپ کی بات سن تو لی ہے لیکن عصینا، مانیں گے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہو گئے؟ فرمایا تم اس طرح کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کی بات کو سن بھی لیا اور ہم آپ کی بات کی پیروی بھی کریں گے، ہاں اس میں اگر ہمارے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو غفرانک، اے اللہ پھر ہم آپ سے معافی کے بھی طلبگار ہیں۔ اب صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ ہر وقت یہ آیت پڑھتے رہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی وسوسے نہ آئے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ احکام آیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، بھائی طاقت سے زیادہ ہم نے تمہیں مکلف نہیں بنایا۔ اب اس مسئلے کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے، پھر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، چاہے ہمارے ان اعمال کا تعلق ہمارے ظاہری جسم کے ساتھ ہو یا ان اعمال کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہو، یہ دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے اختیار سے اپنی طاقت سے کرتے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہم سے بلا اختیار سرزد ہو جاتے ہیں، جس میں ہماری اپنی کوئی طاقت، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اسے راشا کی بیماری ہے، اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے، اس کی ٹانگ ہلتی رہتی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم رات کو سو رہے ہیں، ہمیں کوئی عجیب سا خواب آ جاتا ہے تو اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی میں نے تو خواب میں یہ حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، تو بھائی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب آپ کے اپنے اختیار سے نہیں آیا۔ یہی معاملہ بالکل ہمارے دل کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر بسا اوقات ہمارے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطانی خیالات آ جاتے ہیں، تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ شریعت اس حوالے سے یہاں پر کچھ بیان کر رہی ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، انشاءاللہ زندگی بھر یہ باتیں کام آئیں گی۔ میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، پھر ان سب کو ملا کر اس کو پھر میں بنیاد بنا کر تھوڑی سی گفتگو کر دوں گا۔ ایک صحابی ہیں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہے، لیکن چونکہ آج مضمون آ گیا تو اس لیے میں دوبارہ سنا رہا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو رہے کچھ دن سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ بھئی یہ حنظلہ کا پتہ کرو کدھر ہیں، آ کیوں نہیں رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ گئے، جا کر اجازت مانگی، اہلیہ دروازے پہ آئیں، پردے میں بات چیت ہوئی، کہا جی حنظلہ، انہوں نے کہا جی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے، رونا ہی نہیں ختم ہو رہا۔ ان کا مجھے ملواؤ ان سے۔ ہاں بھائی حنظلہ کیا بات ہے، مسجد میں کیوں نہیں آ رہے اور یہ ہر وقت کا رونا دھونا کیوں مچایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا شیخ آپ میرے بڑے ہیں، میں ایک معاملے میں بڑا پریشان ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔
یہ ایک صحابی رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ بتایا بھائی بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ اور کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دل کے اندر ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ میں ان کو زبان پر نہیں لا سکتا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ان کا، جب انہوں نے ان کی اس بات کو سنا انہوں نے کہا یار یہ کیفیت تو میری بھی ہے، دونوں ہی رونا شروع ہو گئے۔ اب جب رو دھو کے فارغ ہوئے میں نے کہا یہ رونا دھونا مسئلے کا حل نہیں ہے، چلو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں جا کر حاضری دیتے ہیں اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ ماجرا ہے۔ دونوں حضرات جاتے ہیں حضور کی خدمت میں جا کر سارا کا سارا ماجرا عرض کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اصل ایمان ہے، یہ تو اصل ایمان ہے۔ اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھیں، میں ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر اس کا مفہوم بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی اور ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آگ میں جل کر مر جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واقعی تمہاری ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ واقعی ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو اصل ایمان کی نشانی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجیے کہ دلوں کے اندر خیالات کا آنا یہ ایمان کی نشانی کیوں ہے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اور یہ مثال میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی نور اللہ مرقدہ نے صحیح مسلم کا سبق ہمیں پڑھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ مثال بیان فرمائی تھی، آج تک میرے ذہن کے اندر وہ مثال موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کو سمجھ لو اس انداز میں کہ چور اسی گھر میں چوری کرنے کے لیے جائے گا جہاں پر اسے پتہ ہوگا کہ یہاں پر کچھ مال اور اسباب موجود ہے۔ جو گھر پہلے سے ہی کنگلا ہوگا وہاں پر چور چوری کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ فرمایا بالکل یہی مثال ہے کہ شیطان اسی دل کے اندر آ کر وسوسے ڈالے گا جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے شیطان کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس لیے وسوسے اگر دل کے اندر آتے ہیں، برے خیالات اگر دل کے اندر آتے ہیں تو خود بخود یہ خیالات اگر آ جائیں تو ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مسئلے کی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور وساوس کو معاف کر دیا ہے۔ معافی کب تک ہے؟ جب تک کہ اس کا اظہار اپنی زبان سے نہ کریں۔ کوئی دل کے اندر پریشانی آ گئی، خیال آ گیا، وسوسہ آ گیا، اعوذ باللہ پڑھ کے فوراً جھٹک دیجئے، اس کو زبان پر نہ لے کر آئیں، جہاں زبان پر لے کر آئیں گے وہیں پر پکڑ شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا شیطان تمہارے پاس آئے گا، تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، تمہیں وسوسہ ڈالے گا۔ وسوسہ کیا ڈالے گا؟ یہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا۔ ہر کسی کے جواب میں آپ کیا کہو گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آخر میں شیطان وسوسہ کیا ڈالے گا؟ اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا حل بیان فرمایا، فرمایا کہ جب اس طرح کا وسوسہ دل کے اندر آئے تو فوراً پڑھ لیا کرو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف تھوک دیا کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وسوسے آنے کا حل بیان فرما دیا۔ اب اس میں ایک کوتاہی جو ہم اور کر جاتے ہیں، وہ کوتاہی کیا ہے کہ نماز کے اندر اکثر احباب یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز کے اندر بڑے خیالات آتے ہیں اور ان خیالات سے پریشان ہو کر بہت سارے لوگ نماز پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ نماز کے اندر بھی اگر کوئی برے خیالات آ جائیں تو ان کے اوپر بھی پکڑ نہیں ہے، غیر اختیاری چیزوں کے اوپر اللہ نے پکڑ نہیں فرمائی۔ ہاں ان خیالات کے آنے کی وجہ سے اگر ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تو پھر پکڑ ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ طلب بات ہے، بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز کا پڑھنا فرض ہے، نماز کے اندر کیفیات کا لانا فرض نہیں ہے۔ کہ آدمی یہ کہ جی میری تو نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے لہذا میری نماز ہی نہیں ہوتی، نہیں، یہ وسوسہ شیطان کا وسوسہ ہے۔
اسی طرح ہم وضو کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ ہی دھوتے جائیں گے، منہ دھو رہے ہیں تو منہ ہی دھوتے چلے جائیں گے۔ اس کے متعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ وضو کے اندر بھی تمہارے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارا وضو نہیں ہوا دوبارہ کرو، وضو نہیں ہوا دوبارہ کرو، وضو نہیں ہوا دوبارہ کرو، اور اس شیطان کا نام بھی بتلا دیا، فرمایا کہ اس کا نام ولحان ہے، اس کا کام ہی ہے کہ وضو کے اندر رکھنا ڈالنا۔ آدمی تنگ آ کے وضو کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یار دفعہ مارو، میرا تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے، چھوڑو، کیا کرنا ہے وضو کر کے۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں پڑھے گا، دوسرے اعمال بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، ہمارا کام ان وسوسوں کو جھٹک دینا ہے، نہ کہ ان وسوسوں کے اوپر عمل کرنا۔ میرا خیال ہے کہ میری یہ اتنی گفتگو کافی ہے اس مسئلے کے لیے۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور یاد رکھو کہ نیک اعمال ہم نے تمہاری طاقت سے زیادہ ان کا تمہیں مکلف نہیں بنایا، اس لیے تمہارے اوپر پابندی ہے کہ تم ان نیک اعمال کو کرو، تو جب کر لو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔